السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر صاحب فرما رہے ہیں کہ کارگزاری سنائیں، تو کارگزاری مدینہ منورہ اور گیمبیا کی ہے۔ الحمدللہ اللہ عمرے کی جماعت میں ہمیں لے گیا، تو عمرے کی جماعت میں جانا 11 ساتھی کی ہماری جماعت تھی۔ الحمدللہ 27 مدینہ منورہ کی تشکیل تھی، 4 دن مکہ مکرمہ میں ہم نے کام کیا۔ تو وہاں کے بھائی احمد یار بھائی ہیں، وہ لے جاتے ہیں ملاقات کرانے کے لیے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یوسف بھائی بھاول نگر والے میرا بیان طے کرواتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے عرب کے استاد آئے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اور مدینہ منورہ کے بڑے بڑے استاد آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھی میں یہاں پہ بات کیسے کر سکتا ہوں؟ عربوں نے کہا کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ جب بات سنی تو میں نے کہا میں کیا کہوں، میں کیا بتاؤں کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے کہا یا اللہ، میں کہاں کمینہ، کہاں تیرا پاک مکہ اور مدینہ، یا اللہ کی یہ محنت نہ ہوتی آج میں کہاں پر آتا۔ تو میرے بھائیوں، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو سننا ہے۔ تو پھر میں نے کہا تو کریم ہے مالک، تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تیری یاد سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری یاد نے بنا دی نثار کی زندگی افسانہ۔ پھر میں نے اپنے پہ ایک نظم لکھی تھی، پھر وہ نظم میں نے وہاں پہ پڑھی کہ میں تو تھا کچرے کا کیڑا، میرے اللہ نے عزت بنا دی، چھین کر وہ گناہوں کی چادر اپنی رحمت کی چادر پہنا دی۔ میں کہاں تھا جہاں کے قابل، اپنی مسجد میں مجھ کو جگہ دی، میرا کام تھا ناچنا گانا، لوگوں کو تھا جہنم لے جانا۔ میرے اللہ نے ترس کھایا، مجھے دعوت تبلیغ میں چلایا، جتنے بھائی تھے منہ پھیر لیتے، دوست دیکھ کر گلی چھوڑ دیتے۔ پھر رحیم نے کرم فرمایا، آج مجھے رسول کے ممبر پہ بٹھایا۔ میں تو دعوت دیتا رہوں روزانہ، اے خدا میری روح سجدے میں کرنا روانہ، اگر مجھ سے پوچھیں فرشتے ہو کر توانا، پاس لے کر کے آئے نذرانہ، میں کہہ دوں نے بن کے نبی کا دیوانہ، ایک سانس وہ بھی تبلیغ میں لگا دی، میں تھا کچرے کا کیڑا میرے اللہ نے عزت بنا دی۔ اب یہی دعا کرتا ہے نثار، دعوت تبلیغ میں سانس ٹوٹ جائے یار۔ اگر یہ آج محنت نہ ہوتی تو ہم تو اس دلدل میں کھوئے ہوئے تھے، اللہ سے دور تھے، اللہ کے نبی کے دور سے، شادی بیاہوں پہ ناچنا گانا، آوارہ دوستوں سے چلنا پھرنا، حتیٰ کہ والد صاحب کہتے تھے تو کافر ہے، گھر سے نکال دیا اس بنا پہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا نماز چھوڑنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ جب جب نکلے اللہ کے راستے میں، جب وہ روزہ لگانے گئے، پھر وہاں حدیث پڑھی گئی کہ دین میں حصہ شخص کا جو نماز نہیں پڑھتا اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی، مسلمان میں کافر میں نماز کا فرق ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یار ہم تو دین سے بہت دور ہو گئے۔ اللہ ان تبلیغ والوں کا بھلا کرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے محنت کی، آج داڑھی سج گئی، پگڑی سج گئی، آج مدینہ منورہ کے اندر میرے جیسا بندہ بیان کرنے والا بن گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلیں، وقت لگائیں۔ دنیا کے آخر کنارے میں جانا ہوا گیمبیا میں، تو وہاں کی زبان 3 بار آب نادی ذرا ذری کرترنگی چیگنی چولو ماسی میں لکھی کام لکھی۔ وہاں جس سے بھی بات کرتے تو وہ پوچھتے پہلے کیوں نہ آئے، ہم پوچھتے کیا ہوا، یا قادیانی کی جماعتیں آئی ہیں ہم پہ محنت کر کے ہمیں قادیانی بنا گئی ہیں۔ تو میرے بھائی، تھوڑی سی بات کرنے سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں 7 لڑکے اکٹھے مسلمان ہوئے موزمبیق میں، جب مسلمان ہوئے تو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غسل کروایا، پھر آتے ہیں قبرستان میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھتے یہ میرے والد کی قبر ہے، بڑے سخی تھے، بڑے مالدار تھے، کاش تم پہلے آ جاتے، میرے والد بھی جنم جانے والے بن جاتے۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا میں جو سوال کر رہے ہیں یہ کل قیامت میں بھی سوال کریں گے، اس لیے خدا را اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے رخ کو بدلیں۔ اب تو ہزاروں ناچنے گانے والے اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں، داڑیاں پکڑ سے آ چکی ہیں، کل قیامت میں کیا فرمائیں گے اللہ؟ اگر اللہ نے فرما دیا یا اللہ تو نے علماء بھیجیں، قرآن کے دائی بھیجے، مفتی حضرات بھیجے، حتیٰ کہ ناچنے گانے والے بھی اللہ کے راستے میں نکل کہیں گے لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ چہروں پہ داڑیاں سجا لیں، سروں پہ پگڑیاں سجا لیں، اپنا بستر اٹھا کے اللہ کے راستے میں نکلیں، لوگوں کے اللہ سے صلح کرائیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں خیرپور میر سے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، دعوت دینے کے بعد پوری بات سننے کے بعد ہم نے کہا مسجد میں چلتے ہیں، کہنے لگا نہیں میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا صحیح میں تو ہندو ہوں، مسلمان نہیں۔ تو میں نے کہا جب ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی تو پہلے آپ جواب دے دیتے۔ اس نے کہا نہیں صحیح انسانیت میرا حق تھا تمہاری بات چیت سننا، لیکن یہ تم سامنے کپڑے کی دکان دیکھتے ہو، یہ تمہارے مسلمان کی دکان ہے، یہ میرے بچپن کا دوست ہے۔